السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے اور میں معاشرت کے حوالے سے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کو ایجوکیشن۔ کو ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے اور بچیاں ایک ہی ادارے کے اندر ایک ہی کلاس کے اندر بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں اکٹھے۔ مخلوط ایجوکیشن یعنی لڑکے اور لڑکیاں مل کے تعلیم حاصل کرنے کا جو رجحان ہے یہ پاکستان میں کافی حد تک بڑھ چکا ہے، اور کو ایجوکیشن کا جو نظام ہے یہ نیوزی لینڈ یا سوئٹزرلینڈ لینڈ یہاں سے متعارف ہوا ہے، اور اس کے بعد امریکہ اور دوسرے ممالک میں پھیلتے پھیلتے آج پاکستان اور انڈیا اور جو ایشیا کے ممالک ہیں یہاں بھی کافی حد تک پھیل چکا ہے۔ جب ہم زیر تعلیم تھے تو ہمیں اس طرح کا ایسے ملا تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ کو ایجوکیشن ہمارے ملک کے اندر ایک اچھی چیز ہے، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ اس میں نقصانات بھی ہیں، اور انہوں نے مختلف جو ہے دلائل دیے ہوئے تھے۔ ان میں یہ ایک تھی کہ حکومت کا جو خرچ بچانے کے لیے ایک ہی بلڈنگ جو دونوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور ایک ہی ٹیچر جو ہے دونوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور نقصانات میں انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو مطلب کہ جو میل ہے وہ فیمیلز جو بچیاں ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھا سکتے، اور یا پھر لڑکے لڑکیاں مکس ہوتے ہیں اس وجہ سے نہیں بتا پاتے، اچھے طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پاتے میڈیکل کے جو چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے تو انہوں نے بس یہی لکھا ہوا تھا کہ نقصانات کے اندر، اور فائدے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو حکومت ہے اس کا جو ہے وہ خرچ بچ جاتا ہے۔ جو انہوں نے دلائل دیے ہوئے تھے ایسے کے اندر کہ مطلب یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مطلب ایسا ہونا چاہیے، تو وہ کوئی اتنے مضبوط نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ حکومت جو ہے اس کا خرچ ہو جائے گا، یہ کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے بنسبت اس کے جو آپ کے جو مخلوط تعلیم ہے کو ایجوکیشن، اس میں بچے اور بچیاں ان کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جب وہ طفل مکتب ہوتے ہیں، زیر تعلیم ہوتا ہے اس وقت سے ہی۔ پیسوں کا جو نقصان ہے وہ کم ہے بنسبت اس نقصان کے جو آپ کے جو آنے والی نسل ہے ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اور کو ایجوکیشن کے نقصانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے، فائدے جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ حکومت صرف اپنا فائدہ دیکھنے کے لیے یہ چیزیں کرتی ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ جو فیوچر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ بچے جو بچیاں آپس میں جو اکٹھے ایک کلاس میں پڑھتے ہیں ان کا دھیان پڑھائی پہ کم ہوتا ہے، بچے جو ہوتے ہیں ان کا دھیان بچیوں پر اور بچیوں کا دھیان بچوں پر ہوتا ہے، اور وہ آئے دن روزانہ جو ہے گھر جا کے فرمائش کرتے ہیں نئے ڈریسز کی، نئے فیشن دیکھتے ہیں اچھا لگنے کے لیے، اور لڑکوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ گھر جا کے ہر روز ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے۔ تعلیم کے اوپر ان کا اتنا دھیان نہیں ہوتا جتنا ان چیزوں پر ہوتا ہے، افیئرز پر۔ اور دوسرا یہ کہ مطلب اگر ایک بچیوں کی کلاس ہے تو وہاں پہ جو ہے فیمیل ٹیچر ہونی چاہیے، اور جو بوائز اور لڑکوں کی کلاس ہے وہاں پہ جو ہے میل ٹیچر ہونا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں آج ڈرامے بھی دکھا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی یہی چیزیں آ رہی ہیں۔ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اگر میل ٹیچر پڑھاتا ہے، ینگ ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، تو وہ لڑکیاں جو ہے ان کے اوپر فدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے اپنی جو سہیلیوں سے شیئر کرتی پھرتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لڑکیوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو مطلب کہ فیمیل ٹیچر پڑھاتی ہے اور پڑھنے والے بوائز ہوتے ہیں تو وہ ان پہ فرشتہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح مطلب کہ ان کا بھی ایجوکیشن کے اوپر اتنا فوکس نہیں رہتا، تو یہ اس طرح کے نقصانات ہیں۔ اور یہی چیزیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، ویڈیوز جو ہے لڑکیاں اپنے جو ٹیچر ہوتے ہیں بنا کے ان کو اپلوڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور لڑکوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اس طرح کی کیسز سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آ چکے ہیں، اور آج کل کے جو ڈرامے ہیں ان کے اندر بھی حالات حاضرہ پر جو مطلب بناتے رہتے ہیں ڈرامے، تو ان میں بھی یہ چیز دکھائی گئی ہے۔ تو اس طرح دونوں مطلب کہ بچے اور بچیوں ان کے فیوچر جو ہیں خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کا جو اثر ہے ان کے فیملی کو پڑے گا، اور اس طرح جو مطلب کہ انہوں نے میل اور فیمیل ٹیچر جو ہے ان کو بھی مطلب مینیج کرنا چاہیے اچھے طریقے سے، کہ ہمارا جب پورا فوکس جو ہوگا وہ اسٹڈی پر ہوگا، پڑھائی پر ہوگا، تو ہم تبھی مطلب ایک اچھی قوم ہے وہ سامنے وجود میں آئے گی۔ اور جو ہمارا مین ذریعہ ہوتا ہے ہر ملک کا، وہ جو بچے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، کیونکہ کل کو انہی نے ملک کو سنبھالنا ہے، سارا جو ہے بوجھ انہی کے کندھوں پر ہوگا،
اور ہم چھوٹی عمر میں ان کے اندر اس طرح کی مطلب چیزیں پیدا کر دیتے ہیں، وہ پوری طرح نہ پڑھائی کر پاتے ہیں، نہ کوئی بزنس ڈیولپ کر پاتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے خرچ بچانے کے لیے یہ چیزیں نہ کرے، بلکہ اچھے خود انوالو ہو اور اس طرح کی چیزیں کرے کہ جہاں پہ بچے ہیں وہاں پہ جو میل ٹیچر ہے وہ پڑھائے، اور جو بچیاں ہیں ان کو فیمیل ٹیچر باقاعدہ پڑھائیں، اور ان کی جو کلاسز ہیں وہ مختلف ہونی چاہیے، الگ الگ ہونی چاہیے، باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ آج کل جو لوگ ہیں مطلب وہ اپنے آپ کو زیادہ سوشل سمجھتے ہیں، ماڈرن سمجھتے ہیں، ان کو اس چیز کے نقصان کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے نقصان کا شکار ہونے والے ہیں۔ کیونکہ اگر اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں لوگ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ دقیانوس ہیں، یہ مطلب کہاں سوچ جاتی ہے دنیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو خود ہی اچھے طریقے سے مینج کرنا ہے، کوئی کہاں پہ بھی پہنچ جائے، اگر ہمارا معاشرہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا کہیں پہنچنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا جو ملک ہے اس کا جو نام ہے، ٹائٹل ہے، وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اسی کے نام سے یہ آزاد ہوا ہے۔ یہ کوئی سوشل ملک نہیں ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم کرتے پھریں۔ ہم نے وہی چیزیں کرنی ہے جو ہمیں اسلام میں جس کی تعلیم ملتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے لیے یہی اچھا ہے۔ اور نتائج آپ کے اس چیز کے سامنے ہیں، جو بچے اور بچیاں ہیں ان کے جو مارکس ہیں وہ 1100 پورے آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر 1050، 1070، 1030 اس طرح کے ان کے مارکس آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر قابلیت جو ہے وہ ذرا بھی نہیں ہوتی۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کے اس طرح مکمل نمبر کس طرح سے آ جاتے ہیں، کیونکہ جو پڑھانے والے ہیں ان میں بھی زیادہ اب قابلیت نہیں رہی، اس لیول کے ہمارے پاس پروفیسر ٹیچر موجود نہیں ہیں۔ پرائیویٹ سکول ہوتے ہیں، مڈل پاس لڑکیاں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں، جن کو خود اسپیلنگ نہیں آتے صحیح سے عام لفظوں کے، وہی بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ خود سوچیں ہمارا جو بچوں کا فیوچر ہے وہ کیسے ٹیچرز کے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مطلب ہمارے پاس جو مطلب ادارے ہیں، ٹیچر جو ہے سلیکشن کی جاتی ہے، وہ صرف اور صرف ڈگری دیکھی جاتی ہے کہ اس کے ڈگری کے اوپر کتنے مارکس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پڑھانا نہیں آتا۔ بڑے بڑے پروفیسر جو ہیں جن کو پڑھانا نہیں آتا پاکستان کے اندر، ٹیچر جو ہے اس کی خوبیاں کچھ اور ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہے وہ اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے لیکن اس کے مارکس اتنے زیادہ نہیں ہیں، 1100 نہیں ہے، کم ہے، لیکن اس کے اندر پڑھانے کی جو صلاحیت ہے وہ موجود ہے۔ پڑھانے کی صلاحیت سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ٹیچر کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے، وہ بچوں کو پرکھے، ان کی سوچ کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے، جن کو پڑھانے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، تو وہ بچے کی سب سے پہلے اس کی جو خامیاں خوبیاں ہیں ان کو نوٹ کر لیتا ہے، بچے کی ذہنیت نوٹ کرتا ہے کہ بچے کا جو مائنڈ ہے وہ کس لیول کا ہے، ہائی ہے، کس طرح آئی کیو ہے اس کا، اور وہ بچہ کیسے جو ہے مینج کر پائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو سمجھ سکتا ہے وہ ٹیچر بننے کا حقدار ہوتا ہے۔ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ مختلف جو سلیبس کے علاوہ مختلف بکس ہے وہ پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو بچوں کی مائنڈ اور بچوں کی نشو و نما کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے مختلف چیزیں پڑھتا رہتا ہے۔ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں، وہ پڑھانے کے لائق ہوتے ہیں، جو مختلف جو ہے ٹاپکس پر بات کرتے ہیں، ان کی جو سٹڈی، ان کا جو مطالعہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ لکیر کے فقیر نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں سلیکشن جو ٹیچر کی ہوتی ہے ایک وہ غلط ہو رہی ہوتی ہے، سلیکشن کرنے والے کے اندر بھی اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو کس طرح کا ٹیچر ہائر کرنا ہے۔ وہ ان کے پاس کوئی جاتا ہے، پوچھتے ہیں آپ نے پہلے پڑھایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ یا جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ڈگری کے اوپر مارکس کم ہے، بھائی آپ کے تو اپنے نمبر کم ہیں، آپ چلے جائیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو مطلب کہ بہت ہی کم مارکس سے پاس ہوئے ہیں لیکن وہ پڑھانے میں اتنے زیادہ ماہر ہوئے کہ ان کے بڑے بڑے نام ہیں آج۔ اور جو آج کے سلیکشن کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ڈگری کے اوپر اتنے مارکس آئے ہوئے ہیں، بس یہ بندہ جو ہے اس سے زیادہ کوئی لائق فائق نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بعض دفعہ بڑے اچھے لائق فائق جو ایگزام جو دے رہے ہوتے ہیں، جو مطلب باقاعدہ
क्लास को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं उनके मार्क्स कम आए होते हैं, बल्कि वो फेल भी हो चुके होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये एक काबिलियत होती है, सलाहियत होती है, हर एक के अंदर नहीं होती सिलेक्शन की और पढ़ाने की। हर एक बंदा इस चीज़ को नहीं परख सकता, और जो सिलेक्शन करने वाला होता है उसको समझ आनी चाहिए कि उसने किस तरह से टीचर को हायर करना है, उसके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उनका टेस्ट किस तरह से होना चाहिए। जो अच्छे टीचर होते हैं, जिनमें पढ़ाने की सलाहियत मौजूद होती है, तो वो बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं। नालायक से नालायक बच्चे को वो काफ़ी हद तक आगे ले आते हैं, और लायक है उनके साथ उनका रवैया डिफरेंट होता है, उनको वो फिर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है अच्छा उस्ताद। आजकल क्या होता है, जो लायक बच्चे होते हैं टीचर उनको छोड़ देते हैं कि उसने अब जो डेली का काम है वो ख़त्म कर दिया, लिहाजा अब ये मतलब ठीक है, अब इस पर मेहनत नहीं करनी। और जो बिल्कुल नालायक होते हैं उनके ऊपर वो उतनी मेहनत करते हैं कि जिसमें वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लेता है। और जो अच्छे टीचर होते हैं वो बच्चों के अंदर जिनमें कम सलाहियत होती है उनके अंदर सलाहियत पैदा करते हैं, और वो दुनिया का मुकाबला करें, मुआशरे का मुकाबला कर सकें। और जो लायक होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद होती है, तो उनकी कोशिश यही होती है, उनको वो सही डायरेक्शन देते हैं और पहले से ज़्यादा उनके अंदर काबिलियत पैदा करते हैं। और यही चीज़ें आजकल नज़रअंदाज की जा रही हैं, और बातें तो कहाँ से कहाँ निकल गई हैं, लेकिन इस वक्त मेरे माइंड में जो चीज़ें थी वो मैंने शेयर कर दी हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।